حضرت آمینہ جب اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کر کے واپس آ رہی تھیں تو راستے میں ابوا نامی جگہ پر آپ کا انتقال ہو گیا۔ وہ عمر جس میں بچے کو ماں کی محبتوں اور باپ کی شفقت کی بے پناہ ضرورت ہوتی ہے، اس عمر میں آپ کے سر سے دونوں سائے اٹھ گئے۔ جس طرح پیغمبر اسلام کی ولادت اور اس کے بعد رونما ہونے والے غیر معمولی واقعات حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور عظمت کی ترجمانی کر رہے ہیں، اسی طرح بچپن میں آپ کی باتیں، آپ کا کردار اور آپ کو دوسرے بچوں سے ممتاز کرنے والا رویہ جناب عبدالمطلب کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا، اسی لیے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غیر معمولی احترام کرتے تھے۔ حضرت کے چچا جناب ابو طالب علیہ السلام کا بیان ہے کہ ہم نے کبھی محمد سے غلط بیانی اور کوئی نازیبا بات نہیں دیکھی، نہ کبھی بیجا ہنستے دیکھا اور نہ کبھی بیجا گفتگو کرتے دیکھا۔ وہ اکثر و بیشتر تنہا رہتے تھے۔ جس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 سال کے تھے، اس وقت یہودیوں نے کہا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ پیغمبر اسلام کا حرام اور مشتبہ غذاؤں کو استعمال کرنا نہیں ہوتا، لہٰذا بہتر ہے کہ ہم ان کا امتحان لیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ یہودیوں نے ایک مرغ چرا کر ابو طالب کے پاس بھیجا، چونکہ کسی کو معلوم نہ تھا اس لیے سب نے کھایا، لیکن پیغمبر خدا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرف ہاتھ تک نہیں بڑھایا۔ جب اس کا سبب دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ حرام ہے اور خدا مجھے حرام سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے ایک بار اپنے پڑوسی کا مرغ پکڑ لیا اور خیال یہ تھا کہ بعد میں اس کی قیمت ادا کر دیں گے۔ پیغمبر اسلام نے اس مرغ کی طرف بھی ہاتھ نہیں بڑھایا اور فرمایا کہ یہ غذا مشتبہ ہے۔ اس کے بعد یہودیوں نے کہا کہ یہ بچہ بڑی عظمتوں کا مالک ہے اور اس کی شان ہی نرالی ہے، اور قریش کے سردار جناب عبدالمطلب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہرگز اس طرح سے پیش نہیں آتے تھے جس طرح دوسرے بچوں کے ساتھ پیش آتے تھے، بلکہ بہت عزت اور احترام کرتے تھے۔ جس وقت خانہ کعبہ کے گرد جناب عبدالمطلب کے لیے مخصوص نشست بنائی جاتی تھی اور ان کے فرزند اس کے گرد جمع ہو جاتے تھے تو ایسا رعب طاری ہوتا تھا کہ کوئی اس جگہ تک نہیں جا سکتا تھا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جاؤ جلال سے کبھی مرعوب نہیں ہوئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے وہاں جاتے تھے جہاں جناب عبدالمطلب بیٹھے ہوتے تھے۔ وہ لوگ جو حضرت کو وہاں جانے سے روکتے تھے، عبدالمطلب ان سے کہتے تھے کہ میرے فرزند کو روکو نہیں، خدا کی قسم اس کی جداگانہ شان ہے۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب عبدالمطلب کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن یتیمی کے کرب کے ساتھ دادا عبدالمطلب اور چچا ابو طالب کی شفقت کی چھاؤں میں گزرا۔ یتیمی کا رنج ہر رنج سے جاں گزار ہوتا ہے۔ رنج کے یہ تجربے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آئندہ زندگی کے لیے بڑے مفید ثابت ہوئے۔ رفتہ رفتہ عمر میں اضافہ ہوتا رہا اور بچپن سے جوانی میں قدم رکھا، جہاں صلاحیتیں اور جذبات پروان چڑھتے ہیں۔ اگرچہ ماں کی محبت اور باپ کی شفقت سے محروم ہو چکے تھے، مگر جناب ابو طالب اپنا اخلاقی فریضہ
اور اپنے والد کی وصیت کے مطابق حضرت کی برابر حفاظت کرتے رہے۔ ابو طالب کے لیے حضرت 3 طرح سے عزیز تھے کہ آپ کے فرزند تھے، مرحوم بھائی کی نشانی اور اپنے مرحوم پدر کی یادگار تھے۔ لہٰذا حضرت جناب ابو طالب کے گھر کے ایک فرد کی طرح رہے۔ جناب ابو طالب کے دوسرے بچوں کی طرح حضرت محمد بھی ان کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھتے تھے۔ جناب ابو طالب حضرت کے لیے مہربان باپ، وفادار چچا اور دل سوز مربی ثابت ہوئے۔ چچا اور بھتیجے میں اتنی محبت تھی گویا 2 قالب ایک جان تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ابو طالب ہر جگہ حضرت کو اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ اپنے ساتھ عرب کے مشہور بازاروں عکاظ، محبنہ اور ذی المجاز لے جاتے تھے، یہاں تک کہ جس وقت جناب ابو طالب کاروان تجارت کے ساتھ شام جانے لگے تو حضرت کی جدائی برداشت نہ کر سکے اور حضرت کو اپنے ہمراہ شام لے گئے۔ حضرت نے اونٹ کے اوپر یثرب اور شام کا دور دراز سفر کیا اور جب قریش کا قافلہ بصرہ کے نزدیک پہنچا اس وقت گوشہ نشین زاہد بحیرہ اپنے صومعہ میں تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک قافلہ آ رہا ہے اور قافلہ کے ساتھ ساتھ ابر کا ایک ٹکڑا بھی حرکت کر رہا ہے۔ بحیرہ اپنے صومعہ سے نیچے اتر کر ایک گوشہ میں کھڑا ہو گیا اور اپنے خادم سے کہنے لگا کہ قافلہ والوں سے جا کر کہہ دو کہ وہ سب آج ہمارے مہمان رہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ ہر شخص اس کے پاس چلا گیا۔ بحیرہ نے دیکھا کہ ابر کا ٹکڑا تو وہیں رکا ہوا ہے۔ سبحان اللہ! اس نے دریافت کیا کہ قافلہ کے تمام افراد یہاں آ گئے ہیں؟ سب نے کہا ہاں، البتہ ایک نوجوان جو سن میں سب سے چھوٹا ہے وہ یہاں نہیں ہے۔ بحیرہ نے کہا جاؤ اس کو بھی بلا کر لاؤ۔ جب حضرت چلے تو ابر بھی آپ کے ساتھ چلا۔ بحیرہ غور سے یہ منظر دیکھتا رہا۔ جب کھانا وغیرہ کھا چکے تو بحیرہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا میں آپ سے چند سوال کرنا چاہتا ہوں۔ میں آپ کو لات اور عزیٰ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ آپ ضرور جواب دیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن 2 ناموں میں تم نے مجھے قسم دلائی ہے مجھے سب سے زیادہ انہی 2 ناموں سے نفرت ہے۔ بحیرہ آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ آپ میرے سوالوں کا جواب دیجئے۔ حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا اپنا سوال بیان کرو۔ مختصر سی گفتگو کے بعد بحیرہ حضرت کے قدموں پر گر پڑا اور آپ کے دست و پا کا بوسہ لیا اور کہا اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو آپ کے دشمنوں سے جنگ کروں گا۔ آپ بشریت کے سردار ہیں۔ اس کے بعد اس نے قافلہ والوں سے پوچھا یہ جوان کون ہے؟ قافلہ والوں نے ابو طالب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ اس کا فرزند ہے۔ بحیرہ نے کہا یہ ان کے والد نہیں ہیں، ان کے والد ان کی ولادت سے پہلے انتقال کر چکے ہیں۔ ابو طالب علیہ السلام نے کہا ہاں وہ میرے بھائی کا بیٹا ہے۔ بحیرہ نے کہا اس جوان کا مستقبل بہت ہی روشن و تابناک ہے۔ جو خصوصیات میں اس میں دیکھ رہا ہوں اگر یہودیوں کو معلوم ہو جائے تو اس کو قتل کر ڈالیں۔ اس جوان کے سلسلے میں یہودیوں سے بہت زیادہ ہوشیار رہیے گا۔ ابو طالب نے پوچھا یہ بچہ کیا کارنامہ انجام دے گا اور یہودی کیا کریں گے؟ بحیرہ نے کہا یہ بچہ مستقبل میں پیغمبر ہوگا، اس پر وحی کا فرشتہ نازل ہوگا۔ ابو طالب علیہ السلام نے کہا یقیناً خدا اس بچہ کی حفاظت کرے گا۔
یہودیوں اور دشمنوں کے شر سے اللہ اسے محفوظ رکھے گا۔ جس معاشرے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندگی بسر کر رہے تھے، اخلاقی پستیاں اس معاشرے کی فضیلت شمار کی جاتی تھیں۔ جوان تو جوان، حجاز کے بوڑھے بھی بدکاری میں سب سے آگے تھے، یہاں تک کہ ہر گلی کوچہ میں بالا خانوں پر سیاہ پرچم مرکز فساد کی نشاندہی کرتے تھے اور لوگوں کو بد کرداری اور انحراف کی طرف بلاتے تھے۔ ایسے کثیف ماحول میں حضرت نے اپنی جوانی کے 25 سال گزارے، لیکن آپ کے دامن کردار پر ماحول کی کثافت کا ذرا بھی اثر نہ ہوا، بلکہ دوست و دشمن ہر ایک نے آپ کے کردار کی بلندی کا اعتراف کیا۔ جس وقت جناب خدیجہ سے آپ کی شادی ہوئی، اس وقت شعراء نے حضرت کی مداح میں جو اشعار کہے وہ حضرت کے کردار کے آئینہ دار ہیں۔ شاعر جناب خدیجہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ اے خدیجہ، دنیا والوں میں تم کو بڑا مرتبہ ملا ہے، تم سب کو فوقیت حاصل ہے، تم کو محمد جیسا شوہر ملا ہے۔ دنیا کی تمام عورتوں نے آج تک ایسا کوئی بچہ پیدا نہیں کیا۔ تمام اخلاقی اقدار، تمام اخلاقی بلندیاں، حیا و عفت سب اس میں جمع ہیں اور اسی طرح جمع رہیں گی۔ اور ایک دوسرا شاعر حضور کے بارے میں کہتا ہے، اگر تمام مخلوقات کے ساتھ حضرت کا مقابلہ کیا جائے تو ان کو سب پر فوقیت حاصل رہے گی۔ یقیناً قریش ان کے اخلاق اور کردار کی بلندیوں سے خوب واقف ہیں۔ جوانی فطری تقاضوں کے ظہور کا وقت ہوتا ہے، اس وقت خواہشات سر اٹھانے لگتی ہیں۔ جب لڑکا اور لڑکی عمر کے اس مرحلے میں قدم رکھتے ہیں تو ان کے دلوں میں گھر بسانے کی تمنا جاگنے لگتی ہے اور دونوں کو ایک دوسرے کا احساس ہونے لگتا ہے۔ تاکہ ان کو سکون دل حاصل ہو، اسلام نے فطری تقاضے کی سیرابی اور فتنہ و فساد سے محفوظ رہنے کے لیے تاکید کی ہے کہ جوانوں کو جلد شادی کرنا چاہیے اور یہ بہانہ نہ بنانا کہ بعد کے ان اخراجات کے وسائل ان کے پاس نہیں ہیں۔ ہاں، اگر زندگی درہم برہم شادی کے ابتدائی اور بنیادی مسائل پر فراہم نہیں ہے تو اس صورت میں عفت و پاک دامنی کے ساتھ حالات کا انتظار کرنا چاہیے۔ حضرت نے اپنی زندگی کے 25 سال اسی طرح کے سخت حالات میں گزارے۔ مالی حالت ایسی نہ تھی کہ حضرت شادی کر سکتے، اس لیے حضرت حالات کا انتظار کر رہے تھے۔ جناب خدیجہ نے جب پیشکش کی، یہ وہ خدیجہ کہ دولت مند اور شریف خاتون اور دوسرے افراد ان کے سرمایے سے تجارت کرتے تھے اور اپنی مزدوری لے کر نفع اور حضرت خدیجہ کو دیتے تھے۔ جس وقت حضرت کی امانت داری، بلند کرداری کا سارے عرب میں شہرہ ہو گیا تو جناب خدیجہ نے سوچا کہ کیوں نہ حضرت کے ذریعے تجارت کی جائے۔ جناب خدیجہ نے یہ پیشکش حضرت کے درمیان رکھی کہ میں ایک غلام کے ساتھ سرمایہ آپ کو دوں گی تاکہ آپ اس سے تجارت کریں اور آپ کو دوسروں سے زیادہ دوں گی۔ حضرت جناب ابو طالب کی زندگی سے بخوبی واقف تھے۔ اخراجات کتنے زیادہ ہیں، آمدنی کتنی محدود ہے، زندگی کس تنگی میں گزر رہی ہے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب خدیجہ کی پیشکش قبول کر لی۔ جس وقت قریش کا قافلہ تجارت کے لیے شام جانے لگا، حضرت نے بھی اپنے سفر کی تیاری کی اور قافلہ میں شامل ہو گئے۔ جناب خدیجہ نے سرمایہ حضرت کے حوالے کرتے ہوئے اپنے غلام میسرہ سے کہا
کہ تم ان کے ساتھ جاؤ اور ان کی خدمت کرو۔